جی السلام علیکم جناب۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہترین چیز جو طاقت کا مکمل سرچشمہ ہے۔ پرانے وقتوں میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کے ناشتے کی بہترین غذا تھی، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہٹلر کی ایک فوج کا وہ حصہ جو اس وقت کمان کرتا تھا جب مکمل فوج خطرے میں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں وہ فوج، وہ بٹالین جا کے حملہ کرتی تھی اور اپنی فوج کو بچاتی تھی۔ وہ انتہائی طاقتور فوج تھی، اور ہٹلر نے اس فوج کی غذا کے اندر صبح ناشتے کے وقت اس چیز کو شامل کیا تھا۔ اس چیز کے بارے میں بتائیں گے، اس چیز سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس چیز کو استعمال بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ ثابوت دانہ کسی مریض کو کھلاتے ہیں جو بستر پہ موجود ہوتا ہے تو وہ طاقتور ہو کے چلنے پھرنے لگتا ہے۔ تو جو طاقتور اور چلنے پھرنے کے قابل لوگ ہیں وہ کھائیں گے تو بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ یہ وہ غذا ہے بادشاہوں کی جو ہرن کا شکار کرتے تھے دوڑ کے، اور ثابوت دانہ کھاتے تھے۔ پرانے وقتوں میں اسے جو ہے رائل فوڈ کہا جاتا تھا، یعنی شاہی اناج کہا جاتا تھا ثابوت دانہ۔ یہ شکرکندی کے طریقے کا ایک پودا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں پایا جاتا ہے، اور کافی محنت طلب کام ہے۔ اس کو چھیل کے، پیس کے، پاؤڈر بنا کے، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنتی ہیں جس کی آپ کھیر بنا سکتے ہیں، کھچڑی بنا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اور یہ پیٹ کے امراض، آنکھوں کی بینائی، گھٹنوں اور جوڑوں کے درمیان موجود لعاب اور طاقتور ترین جسم کے حصے کو یہ بہتر بناتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اس کا کام چائنیز استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے بالوں اور چہرے کی شادابی اور شائنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین خاص طور سے اس کو استعمال کر سکتی ہیں، اور وہ مرد ادھیڑ عمر جن کو اپنی طاقت کی طرف سے کافی پریشانی ہے، ان کی خواتین گھر میں ثابوت دانہ صبح دودھ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے شوہروں کو کھلائیں تاکہ ان میں بہترین طاقت آئے۔ تو آج ہماری معلوماتی یہ ویلاگ تھا ثابوت دانے کے حوالے سے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔